أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العلي العظيم. In the name of Allah, the most beneficial, the most merciful. Say, O disbelievers, I do not worship what you worship, nor are you worshippers of what I worship, nor will I be a worshipper of what you worship, nor will you be worshippers of what I worship. For you is your religion and for me is my religion. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین. معزز سامعین، اللہ آپ کی عبادت منظور فرمائے. ذکر حسین اور ذکر اللہ اور ذکر رسول اور ذکر ائمہ ہدیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرمائے. کل کی 2 مجالس میں حدیث کے ذریعہ میں نے عرض کی کہ امام حسن اور امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پیغمبر کے ہاں کیسا ہے. حسین منی وانا من الحسین، ایک دن دوسرے دن ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ و اباہما خیر منہما. آج میں نے آیہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے کہ پیغمبر ان احادیث یا دیگر احادیث اور اس کے علاوہ اپنے اعمال سے، یعنی خود ایکشن سے، یہ بار بار امام حسن و حسین اور ان کے والد گرامی یا ان کی والدہ گرامی کے متعلق ارشاد فرمایا کرتے تھے. تو یہ کیوں؟ پہلی بات تو سیدھی ہے کہ اگر کوئی محمد رسول اللہ پہ صحیح ایمان رکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ پیغمبر اپنی خواہش سے نہیں بولتے، جو فرماتے ہیں جو کرتے ہیں وہ سب کا سب جو ہیں وہ اللہ کی ہدایات کے مطابق ہوتا ہے. پھر بھی قرآن مجید سے جو آیات مبارکہ جو ہیں وہ پیغمبر پر لازم قرار دیتی ہیں کہ ان ہستیوں کا وہ تعارف کرائیں. ان کے متعلق ضروری ہے کہ قرآن مجید پر ایمان رکھنے والے، پیغمبر پر ایمان رکھنے والے وہ غور و خوض کریں. اس آیہ مبارکہ میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل، کہہ دو. اس کا مطلب یہ جو پیغمبر فرمانے والے ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خصوصی مشیت اور حکم شامل ہے. جب فرمایا قل اور پھر فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، جو بھی اب تک خدمت سر انجام دی ہے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا. الا المودۃ فی القربى، صرف میرے قریبیوں سے محبت کرو.
تعویلات انسان کرنا چاہے تو ہر مرحلے پر ہر بات میں تعویل کر سکتا ہے، لیکن تعویل کی ضرورت تب پیش آتی ہے ادھر ادھر جب ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ کا مطلب کیا ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر بتائیں گے کچھ، پھر وہی مطلب ہے، پھر ہماری تعویلیں کام نہیں کرتی۔ اب یہاں سمپل سی بات ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی پیغمبر کے فرامین موجود ہیں اور متفق علیہ موجود ہیں، سارے اختلافات کے باوجود موجود ہیں، تو پھر وہاں تعویلوں کی گنجائش تو بالکل نہیں رہتی۔ تو یہاں پیغمبر سے حکم ہوتا ہے، پیغمبر کو حکم ہوتا ہے رب العالمین کی طرف سے کہ آپ ان سے کہیں کہ کوئی اجر رسالت نہیں میں تم سے لینا چاہتا، توقع نہیں رکھتا، صرف ایک بات ہے جو آسان ترین فعل ہے، وہ قریبیوں سے، میرے قریبیوں سے محبت رکھو۔ سمپل سی بات تھی کہ صحابہ کرام سارے جمع ہو جاتے اور جا کر پوچھتے کہ یہ کون قریبی ہیں کہ جن کی محبت جو ہے وہ اجر رسالت بن رہی ہے۔ یا رسول اللہ یہ کون قریبی ہیں؟ ہاں صحابہ آئے، پوچھا، لیکن شاید صحابہ کے پوچھنے کے بعد پھر جو مسائل کھڑے ہوئے تو وہاں کچھ آگے پیچھے بات ہو گئی ہو، لیکن صحابہ کرام نے پوچھا، پیغمبر نے بتایا، فرض تھا پیغمبر کا۔ دیکھیں سمپل سی بات ہے، جب یہ اس بات میں نام نہیں لکھا ہوا کہ کون سے قریبی ہیں جن کی محبت یا رسول اللہ واجب ہے اور آپ کا اجر رسالت بن رہی ہے۔ رسالت کیا ہے؟ دو باتیں اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں تھوڑی سی تمہیداً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ سوال حکم خدا کی طرف، حکم خدا سے ہوا، اس کا مطلب اس سوال میں رب العالمین بھی شامل ہے۔ پھر یہ سوال کرنے والے تمام انبیاء کے امام ہیں، سید ہیں، سید الرسل ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ اس کا مطلب اگر کسی قوم اور قبیلے کا سردار کوئی سوال کرے تو وہ ایک آدمی کا سوال نہیں ہوتا، بلکہ پوری قوم اور قبیلے کا سوال ہوتا ہے۔ جب ہم سورہ ہود اور دیگر قرآنی سور کو پڑھتے ہیں تو وہاں اکثر یہ ملتا ہے کہ تمام پیغمبروں نے یہ فرمایا کہ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، ہم آپ سے سوال نہیں کرتے، کوئی سوال نہیں کرتے، ہم تو صرف اللہ کا پیغام دے رہے ہیں، آپ کے فائدے کی بات کر رہے ہیں، آپ ہمارا اجر خدا پر ہے۔ لیکن یہاں خدا حکم دیتا ہے کہ ان سے سوال کرو اور قریبیوں کا سوال کرو، قریبیوں سے محبت کا سوال کرو۔ اس کا مطلب یہ سوال اللہ جل شانہ کی طرف سے بھی ہو گیا اور تمام انبیاء کی طرف سے بھی ہو گیا کہ سید الانبیاء نے یہ سوال کیا ہے۔ اب میرے خیال میں سوال کی اہمیت تو سننے والوں کی خدمت میں، قرآن پڑھنے والوں کی خدمت میں یقیناً بیٹھ گئی ہوگی۔ سوال کس چیز کا ہے؟ الا المودۃ فی القربہ، مودت و محبت میں فرق اور تعویلات اور یہ کرنے کی بجائے یا تفصیلات، سمپل سی بات ہے، محبت، مودت اور محبت جو ہے تقریباً ہم معنی ہیں۔ تو قریبیوں سے محبت کا سوال ہے۔ رسالت کیا ہے؟ پیغمبر نے توحید کا پیغام دیا، پیغمبر نے اپنی رسالت کا پیغام دیا، پیغمبر نے نماز کا پیغام دیا، پیغمبر نے روزے کا پیغام دیا، پیغمبر نے جہاد کا پیغام دیا، پیغمبر نے حج کا پیغام دیا، پیغمبر نے اخلاق اور آداب سکھائے۔ یہ سارے امور جو شریعت لے کر آئے تھے پیغمبر، اچھا رسالت اسی کو کہتے ہیں، اس کا اجر ٹھیک ہے آپ کی خدمت کی، آپ کل میرے حکم پر چلیں گے، اللہ راضی ہوگا، جنت میں آپ جائیں گے، آپ کی ابدی زندگی محفوظ ہو جائے گی، جہنم کے المناک اور دردناک عذاب سے بچ جائیں گے۔ یہ مطلب میں عرض کر رہا ہوں سارا، یہ ساری خدمت جو میں نے سر انجام دی ہے اللہ کے حکم پر، اس کا کوئی اجر آپ سے نہیں لیتا۔ چونکہ کوئی ایک گروپ آیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جو لینا چاہیں، ہمارے اموال پر آپ کا حق ہے اور آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ نے بڑی زحمت اٹھائی ہے، تو اس کے مقابلے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں، ہمیں آپ کے اموال سے، آپ کی کسی دوسری چیز سے مجھے کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ میرے قریبیوں سے محبت رکھو۔ اب قریبیوں کی محبت
اس پر پیغمبر پر ایک کام تو بہت لازم ہو گیا کہ ان قریبیوں کا تعارف کرائیں کہ جو اجر رسالت، جن کی محبت اجر رسالت ہے. ایسے تو محبت ہوتی نہیں جب تک کہ معرفت حاصل نہ ہو. پیغمبر کی اب ذمہ داری ہو گئی کہ امت کو غلطی سے بچانے کے لیے، اس لیے کہ امت اگر اپنے اللہ کی عبادات کرے، پیغمبر کی رسالت پہ چلے اور اجر رسالت ادا نہ کرے، یہ بہت سمپل سی بات ہے کہ آدمی کام کرے اور مزدوری نہ دی جائے اس کو تو وہ کام بھی تقریباً باطل ہو جاتا ہے، وہ آدمی مجرم ٹھہرایا جاتا ہے جو مزدوری نہ ادا کرے. تو پیغمبر کی زحمات کی مزدوری یہ تھی کہ پیغمبر کے قریبیوں سے محبت کی جائے. اب یہ بات قرآن مجید کی طرف سے، سوال اللہ کی طرف سے، سوال سارے انبیاء کی طرف سے، خود سید الانبیاء کی طرف سے، اب تعارف پیغمبر پر واجب ہو گیا. ایک دو حدیثیں نہیں، میں نے تو صرف 2 حدیثیں پڑھی ہیں، 20 حدیثیں ہیں جو قطع و بروج سے بچ گئیں اور ہم تک پہنچی ہیں، جس پر پیغمبر نے اپنے عزیزوں یعنی قریبیوں کا تعارف کرایا. چونکہ پیغمبر پر لازم ہو گیا، امت کو بچانا ضروری ہو گیا کہ امت کے اعمال ضائع نہ ہوں، امت کے جو ہیں وہ کوششیں ضائع نہ ہوں. پیغمبر پر لازمی ہو گیا کہ تعارف کرائیں. بات سمجھ آ گئی، آسان ہے سمجھنا بات، کوئی اتنی لمبی چوڑی تمہید، اتنے بڑے لمبے چوڑے مقدمات کی ضرورت نہیں ہے. پیغمبر نے تعارف کرایا. صحابہ کرام نے پوچھا، جناب سلمان فارسی نے پوچھا، جابر بن عبداللہ نے انصاری نے پوچھا، دیگر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ من ہم، یہ کون ہیں کہ اللہ نے آپ کے ساتھ ان کی محبت ہمارے اوپر لازم قرار دی ہے. کسی نے تو کہا ان کی اطاعت لازم قرار دی ہے. تو پیغمبر نے بہت سمپل انداز میں فرمایا کہ یہ میرا بھائی علی ہے، بیٹی فاطمہ ہے، میرے بیٹے حسن و حسین ہیں. بس. اب یہ محبت، اس سے علماء یہ استفادہ کرتے ہیں کہ یہ محبت ایسے نہیں جی میں محبت کرتا ہوں ان سے، یہ اطاعت مراد ہے اس سے کہ پیغمبر ان کی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں، تب اجر رسالت. چلے محبت ہی ہو تو ہمیشہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے. محبوب جس کی محبت لازم قرار دی گئی، جب وہ کچھ کہے تو بات مانتا ہے، جب وہ کچھ جس سے وہ کر رہا ہو اسی سے محبت بھی کرتا ہے، اس کے افعال سے محبت، اس کے ذات سے محبت، ہر چیز سے محبت. ظاہر ہے کہ یہ تو حکم خدا ہے. ویسے بھی یہ ہستیاں جو ہیں ان کے کردار اور ان کا اخلاق اتنا بلند تھا پیغمبر کے اخلاق کی طرح، وہ خود مجبور کرتا تھا انسانوں کو کہ ان سے محبت کریں. لیکن یہ تو ضرور واجب ہو گیا، اجر رسالت ہو گئی ان کی محبت. یہ ہے وہ چیز کہ پیغمبر پر ہمارے اوپر محبت لازم ہو گئی اور پیغمبر پر ان کا تعارف ضروری ہو گیا. اس لیے پیغمبر نے جا بجا فرمایا. بہت سی حدیثیں اور بھی آئیں گی. کبھی فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، جو ان کشتی پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو رہ گیا وہ غرق ہو گیا. کبھی فرمایا اہل نجوم، اہل سما کے لیے کی حفاظت کا اور امان کا سبب ہے. میری امت فرقے سے بچانے کے لیے، فرقہ بازی سے بچانے کے لیے، تفرقہ سے بچانے کے لیے میری اہل بیت جو ہے وہ امان ہے. اور کہیں فرمایا اہل ارض کی حفاظت کے لیے، جس سے اہل آسمان کے لیے امان ستارے ہیں، اہل ارض کے لیے امان میری اہل بیت ہے. اور خصوصاً افتراق سے بچنے کے لیے، تفرقہ بازی سے بچنے کے لیے میری اہل بیت ہے. بے پناہ حدیث. کہیں فرمایا میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت کر. اللہ سے درخواست ہو رہی ہے. اور ہر اس سے محبت کر، احب من احبہما، ہر اس سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرے.
اب یہ باتیں پیغمبر، پھر وہی بات، خدا را جب پیغمبر کے کسی فرمان کے بارے میں سوچنا شروع کرو تو پیغمبر کی خواہش کے یہ خیال رکھ کر کہ جو قرآن مجید نے فرمایا ہے، پیغمبر اپنی خواہش سے بات نہیں کرتا، بلکہ وہی بات کرتا ہے جو اللہ کی مشیت ہوتی ہے، جو اللہ کی جو ہے وہ طرف سے ان کو ہدایت ہوتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو بار بار بتائی جا رہی ہیں، کہی جا رہی ہیں، بہت سی باتیں اور بھی آگے آئیں گی، ان سب کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ حسن حسین کوئی معمولی انسان نہیں، خالد نواسہ کہہ کر ختم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کی اہمیت رب کے ہاں بھی ہے اور پیغمبر کے ہاں ہے تو رب کے ہاں بھی ہے۔ پیغمبر ان کی محبت کے دعوے کر رہے ہیں، انی احبہما، میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، احبہما، تو بھی ان سے محبت کر، اور ہر اس سے محبت کا جو ان سے محبت کرے۔ آج کوئی مسلمان یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں ان سے محبت نہیں کرتا، میں ان سے محبت نہیں کرتا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ محبت کا ایک پہلا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس سے محبت ہو، اور اتنی محبت جو واجب محبت ہو، تو کم از کم ان کے دشمنوں سے اعلان برات ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہ ہوگا تو محبت کسی کام کی نہیں، دشمنوں سے بھی اور پھر ان سے محبت کا بھی دعویٰ، یہ بات جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، انسانی اصولوں کے خلاف ہے، محبت کے اصولوں کے خلاف ہے، انسانی عقل و منطق کے خلاف ہے کہ اگر آپ کہیں کہ جی آپ سے محبت ہے تو جو آپ کے بچوں کا دشمن ہے یا آپ کا جو دشمن ہے وہ اس سے بھی محبت ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، یہ فاصلہ طے کرنا پڑے گا، یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جو نظر آیا کہ ان کا دشمن ہے ان سے ہم الگ ہیں۔ اور محبت کا تقاضا دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے، پیغمبر نے قرآن مجید نے بڑے سمپل انداز سے ارشاد فرمایا، ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو اس کا آسان کرائٹیریا یہ ہے کہ تم اگر اللہ سے پیار کرنا دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ کہ کتنا پیار ہے تمہیں، تو رسول کی اتباع کرو۔ رسول کی اتباع کرنی ہے تو ان میں باقی اعمال کے ساتھ، جس طرح مسلمان ماشاءاللہ نمازیں، روزے، تو پیغمبر کی اتباع کا مطلب جیسے پیغمبر نے نماز پڑھی ایسے نماز، پیغمبر نے وضو کیا ایسا وضو، پیغمبر نے روزہ رکھا ایسا روزہ، پیغمبر نے حج کیا ایسا حج، اور جس چیز سے پیغمبر نے محبت کی اس سے محبت، جس چیز سے پیغمبر نے نفرت کا اظہار کیا اس سے اعلان برات۔ پیغمبر کا دشمن حسنین کا دشمن، حسنین کا دشمن پیغمبر کا دشمن۔ اگر یہ مسائل کھلے دل کے ساتھ سوچے جائیں، قرآن اور پیغمبر پر ایمان رکھنے کے ساتھ سوچے جائیں تو آسان ہے فیصلہ کرنا۔ اور دوسرا، شخصیات اس مسئلے میں اگر پڑ گئے تو بہت مشکل ہے۔ پھر ہاں، وہ شخصیت وہی شخصیت ہے، کسی شخصیت کی اہمیت اس وقت ہے کہ جب وہ پیغمبر کی اطاعت میں زندگی گزارے۔ بہرحال پیغمبر کا فرض تھا، پیغمبر نے بتایا، اور یہ آیت اسی فریضے کو بیان کرتی ہے جو پیغمبر کا فریضہ تھا۔ دیکھ لیں، اگر اتفاق کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو بھی ہر آدمی کو آزادی ہے اس وقت، جب تک کہ موت جو ہے وہ فیصلہ کرنے کے لیے نہیں آتی۔ مگر آیت سے یہی بات سمجھ آتی ہے، پیغمبر نے بتایا کہ یہ میرا بھائی علی، میری بیٹی فاطمہ اور میرے بیٹے حسن و حسین ہیں۔ یہ ہے محبت، اور محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ دشمنوں سے اعلان برات کی جائے۔ اور یہ جو کوئی اگر حسین سے لڑنے کے لیے آئے وہ دوست ہے یا دشمن، کوئی اگر حسن سے لڑنے کے لیے آئے دوست ہے یا دشمن، کوئی علی علیہ السلام سے لڑنے کے لیے آئے وہ علی کا دوست ہے یا دشمن ہے؟ عزیزان گرامی، امت سے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اس پہ بھی توجہ فرمائیے، امت کا امتحان ہوا رسول کی اہل بیت کے ذریعہ، کیا وہ محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، پیغمبر کی بات سنتے ہیں کہ نہیں سنتے۔ اس پہ امت فیل ہو گئی اور فیل ہو سکتی ہے۔ جو بھی آج بھی اگر وہ
ان ہستیوں سے محبت نہیں کرتا اور ان کے دشمنوں سے اعلان برات نہیں کرتا، وہ فیل ہو گیا۔ اس لیے کربلا کا واقعہ بیان ہوتا ہے بار بار، ہم ناچیز گناہگار ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ پیغمبر کی محنت کا جواب دیں اور رسالت کے سے استفادہ کر کے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جنت بن جائے تو حسنین شریفین سے محبت کریں۔ لیکن ہمارا رونا، ہمارا ماتم، ہمارے جلوس صرف اس لیے ہے کہ لوگوں کو وارن کریں، بتائیں، انفارم کریں کہ حسین سے محبت کرنی ہے، اور جن لوگوں نے حسین کے خلاف اتنا بڑا اقدام کیا ان سے دور ہو جاؤ۔ اگر نہیں ہوئے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ خود فیصلہ کریں، خدا کسی کو مجبور نہیں کرتا، اور یہ قربانی بہت بڑی قربانی ہے۔ اس لیے بڑی قربانی ہے، اس لیے ضروری ہے مسلمان امت پر کہ پیغمبر کے محبوب، جن کی محبت پر پیغمبر معمور ہوں خدا کی طرف سے، کہ ان سے ضرور محبت کرنی ہے، اور ان کے جن کے تعارف پر اللہ نے معمور کیا پیغمبر کو، تو پھر ان کے سے محبت کرنا لازم ہے، اور ان کو دشمنوں سے اعلان برات۔ یہ اس لیے جلوس ہیں، کسی کا منہ چڑھانے کے لیے نہیں، کسی کو تنگ کرنے کے لیے نہیں، کسی کی توہین کرنے کے لیے نہیں۔ اس کی توہین ہو گئی جو حسین کی اس شہادت میں شریک ہے۔ کون کون شریک ہے؟ ایک تو ظاہر ہے کہ یزید، اس کو بھی لوگ برات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں یزید نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ وہ قتل کر دو، چلیں جی آپ کی مرضی کی بات ہے۔ اگر یزید نے نہیں کہا تھا تو زینب ام کلثوم کو قید کر کے شام تک کیوں لے جایا گیا؟ لڑائی تو کربلا میں ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب یزید مکمل انوالو ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی آج کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، تاریخوں کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یزید مکمل۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یزید کو کون لایا؟ ایسے آدمی کو امت پر کس نے مسلط کیا؟ اس کا جواب بھی بہت واضح ہے، یزید کے باپ نے۔ اچھا، تو یزید کے باپ کو کوئی رسالت پیغمبر اور فرمان یا رسالت کا کچھ پتہ نہیں تھا؟ اب یہ بھی سوال ہے، اس کے باپ کو کس نے مسلط کیا امت پر، جس کو تو غلط خیالات کا مالک تھا، اس کی سوچ غلط تھی؟ دیکھیں یہ سوالات ہیں، ہر آدمی کر سکتا ہے۔ اور آج جو ہے دنیا میں ماشاءاللہ ہر چیز کی بارے میں سوال کرتے ہیں، تو کیوں اتنے بڑے واقعے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے کیوں نہیں کوشش کرتے؟ خواہ لوگوں نے اس کو بنا رکھا ہے کہ نہیں جی وہاں تک نہ جاؤ، وہاں تک نہ جاؤ، وہاں تک، اور یہ وہی لوگ ہیں جو آج تک اسی سوچ کے مالک ہیں جس سوچ کا مالک یزید تھا یا اس کا باپ تھا۔ بہرحال اس کے باپ نے مسلط کیا، بہت واضح بات ہے۔ اس کے باپ کو کس نے مسلط کیا؟ اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے کہا تو کہیں عقیدت کی وجہ سے دل نہ دکھ جائے۔ اور یہ اس کا باپ کیسے بنا؟ لوگوں نے کیسے بیعت کر لی؟ ایک خلیفہ وقت کے خلاف جنگ کر کے، اور خلیفہ حق کے ساتھ جنگ کر کے، جو سنی شیعہ سوچ کے مطابق خلیفہ، شیعہ سوچ تو کہتی ہے کہ حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں، سنی سوچ کہتی ہے جس کی بیعت ہو تو چلو چوتھے میں آ گئے، دونوں سوچوں کے مطابق خلیفہ ہیں، اس کے خلاف جنگ کی، اور پھر بھی جو ہے وہ رضی اللہ ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، کوئی حرج نہیں، خدا رسول کو سامنے رکھو، اس لیے کہ قرآن بڑے لوگوں کے لیے اور نہیں ہے، اور آج کل ہم جیسے چھوٹے دور رہنے والے لوگوں کے لیے اور نہیں ہے، سب کے لیے ایک ہے۔ تو کچھ میں نے بتا دیا کہ یہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا، پھر تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے۔ آج اتنا کافی ہے کہ حسن و حسین امام حسین علیہ السلام کی محبت نبوت، اجر رسالت اور کار رسالت کا جو ہے جواب ہے۔ محمد رسول اللہ یعنی کلمہ پڑھنے کا جواب یہ ہے کہ ان سے بھی محبت کی جائے، ان سے محبت کی جائے، اور ان کے افعال اقوال پہ چلا جائے۔ ٹھیک، ایک تو یہ ہے۔ پھر دوسرا سوال دہراتا ہوں کہ کربلا تک بات کیوں پہنچی؟ اس کا مطلب بہت کام ہوا،
کوئی ریڈیو ٹیلی ویژن اخبارات اس وقت نہیں تھی، لیکن مساجد نے کام کیا، حکومتوں نے کنٹرول کیا مساجد پر، اور انہوں نے نفرت پیدا کی۔ بتائیں 40 برس تک تقریباً حضرت علی پہ جمعے کے خطبے میں لعنت ہوتی رہی۔ کیا 40 برس تک اگر کسی بندے پر لعنت ہو جمعے کے خطبے میں، خطیب داڑھی کے ساتھ اور بڑے بڑے محراب کے ساتھ، تو کیا اس آدمی سے محبت ہو سکتی ہے؟ اس محبت سے دور کرنے والا یہ کون ہے جس نے خطبے میں حضرت علی پر لعن طعن جو ہے اس کا اجرا کرایا؟ اور تھوڑا سا آگے بڑھیں گے آرام سے، تو یہ محبت جنگ صفین میں فوجیں لے کر کون آیا؟ حضرت علی کو قتل کرنے کے لیے، حضرت علی کو گرفتار کرنے کے لیے، خلیفہ وقت کو ختم کرنے کے لیے یزید کا باپ تھا۔ اس سے اگر آپ نے کوئی ڈرنا ہے بولنا ہے تو پھر آپ کی مرضی کی بات ہے۔ یزید کو موقع ملا، حیران ہوتا ہوں کہ 10ویں کے روز امام حسین علیہ السلام نے تعارف کرایا، بتاؤ اس زمین پر نبی کی بیٹی کا کوئی بیٹا ہے؟ سب نے کہا نہیں، آپ ہیں۔ پھر مجھے قتل کیوں کرتے ہو؟ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے؟ کیا میں نے جو ہے وہ کوئی جرم کیا ہے؟ لیکن اتنے بے ضمیر ہو چکے تھے مسلمانوں کو، اتنا جو ہے، اور یہ نہیں ہے کہ یہ ہر جگہ یہ تھا کہ اس قدر یہ تو میں کربلا میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ بتائیں کہ حسین علیہ السلام 4 شعبان تک پہنچے مکہ میں، مکہ مکرمہ میں حاجی شروع ہو جاتے ہیں، اور شوال میں بالخصوص، پھر ذیقعد میں، ذی الحج تک رہے امام حسین علیہ السلام۔ حجاج آئے، تعارف کرایا، بتایا، مسائل پوچھے، ایک تعلق قائم ہوا، لیکن بس ایسے جیسے حسین علیہ السلام ہیں جی۔ ان بندوں کی محبت دین اسلام کا اور محبت اہل بیت کا اس وقت پتہ چلا جب حسین علیہ السلام میں لوگ منا کی طرف جا رہے ہیں 8 ذی الحجہ کو، حسین نے احرام بدل لیے اور مکہ چھوڑنا شروع کر دیا۔ حقیقتاً یہ ایک ٹیسٹ تھا امت کے افراد کا، ان کے حج کا، ان کی نمازوں کا، انڈرسٹینڈنگ آف اسلام کا، کہ یہ کیا حسین چھوڑ رہے ہیں؟ 8 ذی الحجہ تک یہاں رہے، اور 8 ذی الحجہ کو چھوڑ کر جو وہ جا رہے ہیں، جس نے حج سکھایا ہے، جس کے نانا نے حج بتایا ہے، وہ آج حج کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ سب لوگوں کو چاہیے تو یہ تھا کہ فضل رسول، آپ حج کریں گے تو ہم بھی کریں گے، آپ نہیں کریں گے تو ہم بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ کے نانا نے حج سکھایا ہے۔ لیکن یقین جانے کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا، سوائے ابن عباس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے جو جانے کا ارادہ کر لیا ہے کوفہ کی طرف، کربلا عراق کی طرف؟ فرمایا ہاں کر لیا ہے۔ اور پھر فرمایا تو پھر خواتین کو ساتھ لے کر نہ جاؤ۔ جب یہ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ایک ان کے لیول کے مطابق جواب دیا، جناب ام سلمہ کو ان کے لیول کے مطابق جواب دیا، فرمایا یہ مجھے ان کو میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ جناب زینب کی آواز آئی یا بلایا ابن عباس کو، فرمایا ابن عباس تو مجھے اپنے بھائی سے جدا کرنا چاہتا ہے؟ بہت محبت تھی جناب زینب کو اپنے بھائی حسین سے، یہ بھی کوئی اللہ کا تقاضا بھی تھا خدا رسول کی طرف سے، لیکن کوئی ایکسٹرا آرڈنری محبت تھی بہن اور بھائی کی۔ کیا تو مجھے اپنے بھائی سے جدا کرنا چاہتا ہے؟ یہ جملہ اگر ذہن میں ہو تو ایک جملہ میں اور کہہ دوں، جناب زینب خدا کرے کہ کوئی ایسا وقت نہ ہو کہ آپ کا بھائی آپ سے جدا ہو جائے۔ عصر عاشور تھا، وہ تلہ زینبیہ پر کھڑے ہو کر زینب آوازیں دے رہی تھیں، اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں؟ ابن رسول اللہ یقتل، سند رسول قتل ہو رہے ہیں، ان کو قتل کیے جا رہا ہے۔ یہ میں نے ایسے تھوڑا کہہ دیا، وہ زینب دیکھ رہی تھی حسین گرے ہوئے ہیں گھوڑے سے، ہر آدمی کہتا ہے مارو مارو مارو، جلدی سر قلم کرو۔ اور اس سے جو سب سے بڑی بات، جناب زینب کو ابن سعد کو خطاب کرنا پڑا۔ ابن سعد
انت تنظر وابن رسول اللہ یقتل، کیا تم دیکھ رہے ہو اور فرزند رسول قتل ہو رہے ہیں؟ کتنا مشکل کام تھا جناب زینب کے لیے، لیکن اس کو کیا اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے۔ عزاداروں، کربلا میں یہ قافلہ جب پہنچا 2 محرم کو، راستے میں بہت سے واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ جناب مسلم کی شہادت کی اطلاع ملی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد راستے میں ایک جگہ جو پہنچے تو ہور کا لشکر ملا، پیاس سے 2-4 مرنے کے قریب۔ امام علیہ السلام نے، کریم ابن کریم نے سب اپنے عزیز و اقارب کو کہا، اپنے اپنے مشکیزوں کو کھول دو، ان کو بھی پانی پلاؤ اور ان کے گھوڑوں کو، سواریوں کو بھی پانی پلاؤ۔ اس کو کہتے ہیں ہیومن رائٹس کی پاسداری، انسانی اصولوں کی پاسداری۔ وہ آیا تھا قتل کرنے کے لیے، لیکن اس کو موت سے بچا لیا، اس کی فوج کو بتا لیا۔ شاید یہی اثر تھا کہ جب یہی بات تھی جس کا اثر تھا ہور پر۔ پہلے جب کہا، ہور نے روکا، امام علیہ السلام نے فرمایا سکلت کا امک، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو میرا راستہ روکتا ہے؟ ہور نے کہا اگر میری ماں کا جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے بھرے مجمع میں، اگر کوئی اور ذکر کرتا تو میں بھی اس کی ماں کو ذکر کرتا، لیکن حسین تیری ماں کا ذکر نہیں ہو سکتا سوائے درود و سلام کے، تیری ماں کا ذکر سوائے درود و سلام کے نہیں ہو سکتا۔ ہائے حسین، ہائے علی زین العابدین، اس وقت تیری کیا حالت ہوگی جب یزید کے مجمع میں، کوفہ کے دربار میں یہ کہا جاتا رہا ہوگا ہاذہی زینب بنت علی، یہ زینب بنت علی ہے، یہ زینب بنت علی ہے۔ فرشتے پڑی جا رہی تھی، بہت مصیبت تھی۔ سید علی، امام علی زین العابدین علیہ السلام کی معمولی مصیبت نہیں تھی۔ عزاداروں، اے محترم سامعین، حسین کی مصیبت پہ غور کرو، مسلمانوں کی حالت پہ غور کرو، ان کی سوچ کو بدلنے والوں کے متعلق سوچو اور اپنے آپ کو الگ کر لو، ورنہ وہ سارے حسین کے قتل میں شریک ہیں کہ جنہوں نے ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو ہیں وہ اس کا سبب بنے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔